5 کی اکثریت سے ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اکثریتی فیصلہ انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل سے۔ خالد جمیل بتائے گا جو ابھی شارٹ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، کیا کہا گیا مزید اس میں؟ دیکھیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ 8 بلکہ 9 ججز نے، شیعہ فریدی نے الگ سے نوٹ لکھا، 7 اور 8 ججز نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، اور جو ہم گزشتہ چند روز سے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس اصول کو سپریم کورٹ اڈاپٹ کر لیتی ہے کہ سپریم کورٹ نے قطعاً اپنے بلے کے نشان والے فیصلے کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی الیکشن کے لیے اہل نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج خود کیسے پی ٹی آئی کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دیا اور ان کے تمام امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ تو اس نقطے کے اوپر 8 سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اتفاق رائے کیا اور 5 نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ 5 نے جو ہے کہ وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ تو 8 ججز کی جو رائے ہے وہ ویلڈ ہے، فیصلہ تصور ہوگی، اور اس کے مطابق ابھی جو 39 ارکان تھے، امیدوار تھے نیشنل اسمبلی کے پی ٹی آئی کے، ان کو تو اپنے ڈکلیریشن پہلے ہی موجود ہے الیکشن کمیشن میں۔ باقی 41 نے اپنے آپ کو آزاد وہاں پہ ڈکلیئر کیا تھا، تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر اپنے ڈکلیریشن دے دیں کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے۔ اور دوسرا، اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا وجود برقرار ہے اور وہ پارلیمانی پارٹی بھی بن سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اب جو ہے یہ تمام کی تمام جو ریزرو سیٹیں، تو یہ 76-77 سیٹیں تھی نیشنل اسمبلی میں، کے پی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی، وہ تمام جو اب ڈسٹریبیوٹ ہوں گی پی ٹی آئی کو باضابطہ طور پر پارلیمانی پارٹی یہ ڈکلیئر ہوگی، اور پھر یہ تمام دوسری سیٹیں الیکشن کمیشن جو ہے کہ اس تناسب سے کہ جس تناسب سے ان کی پارلیمانی اسٹرینتھ ہوگی، کیونکہ ابھی جو آزاد ارکان تھے وہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے، تو سنی اتحاد کونسل میں کچھ لوگ گئے تھے، کچھ لوگ ابھی بھی آزاد تھے یا پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جیسے نیشنل اسمبلی میں بیرسٹر گور تھے یا عمر ایوب تھے، انہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ میاں اظہر تھے، ان کو آزاد حیثیت برقرار رکھی گئی تھی۔ تو اس لیے ابھی یہ ساری جب اسٹرینتھ بنے گی تو پھر یہ مخصوص نشستیں جو ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی، اور پی ٹی آئی جو ہے کہ بطور پارلیمانی پارٹی جو ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے اندر بھی موجود ہوگی۔